السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 10 درخشاں اردو چیپٹر نمبر 22 کا جو معروضی سوالات ہے، آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، غالب کا پورا نام کیا تھا؟ اس کا آپشن 4 ہے، مجیب خاں، اسد اللہ خاں، غلام نبی اکبر۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اسد اللہ خاں۔ سوال نمبر 2 ہے، غالب شاعری میں پہلے پہل کیا تخلص کرتے تھے؟ تخلص غالب شروعات کے اندر کیا کیا کرتے تھے؟ الفت، سرمد، اسد، شبنم۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے اسد۔ سوال نمبر 3 ہے، غالب کس سن میں پیدا ہوئے؟ یعنی ان کی پیدائش کس سال کے اندر ہوئی؟ 1797، 1796، 1792، 1791۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1797۔ سوال نمبر 4 ہے، غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ آباء و اجداد باپ دادا، یعنی غالب کے جو آباء و اجداد تھے باپ دادا سے، وہ کس ملک سے ہندوستان آئے تھے؟ تہران سے، عراق سے، ایران سے، بغداد سے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ایران سے۔ سوال نمبر 5 ہے، غالب کا انتقال کس سن میں ہوا؟ 1869، 1865، 1860، 1858۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1869۔ اس کے بعد دیکھیے، مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، غزل کی ہیئت میں غالب کی اس نظم کو آپ کیا کہیں گے؟ غزل کی ہیئت میں غالب کی اس نظم کو آپ کیا کہیں گے؟ اس نظم کی ہیئت گرچہ غزل کی ہے، لیکن فکری اور صنفی اعتبار سے اسے مرثیہ کے زمرے میں رکھیں گے، اس لیے کہ غالب نے اس غزل کے اندر عارف کی موت پر مرثیہ کے طور پر لکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی؟ یعنی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ان کی پرورش کس نے کی؟ اس کا جواب ہے، غالب کی پرورش چچا نصر اللہ بیگ، چچا کا نام ہے نصر اللہ بیگ، کے زیر سایہ ہوئی، یعنی ان کے پاس ہی ان کی پرورش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، غالب کے والد کا نام بتائیے۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ خاں۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ بیگ خاں تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے، غالب کا کون سا مرثیہ نصاب میں شامل ہے؟ یہاں سے جو اب نیچے آئے گا وہ آپ کے چیپٹر کا نچوڑ نکال کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو اہم سوال ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے غور سے دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، غالب کا کون سا مرثیہ نصاب میں شامل ہے؟ اقبال کی موت پر، منٹو کی موت پر، عارف کی موت پر، احسان کی موت پر۔ ٹک لگانا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے عارف کی موت پر۔ سوال نمبر 2 ہے، مرثیہ کے معنی کیا ہیں؟ خوشی منانا، مسکرانا، رونا ماتم کرنا، چلانا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے رونا ماتم کرنا۔ سوال نمبر 3 ہے، نجم الدولہ کس کا خطاب تھا؟ اقبال، غالب، حالی، سر سید۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے غالب۔ سوال نمبر 4 ہے، غالب کے والد کہاں مارے گئے؟
دہلی میں، حیدرآباد میں، پٹنہ میں، پنجاب میں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے حیدرآباد میں۔ کہاں؟ حیدرآباد میں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5 ہے، واقعہ کربلا کے علاوہ کس فرد پر مرثیہ لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ کسی فرد پر مرثیہ لکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی واقعہ کربلا یعنی جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اس کے علاوہ اگر کسی آدمی پر آدمی مرثیہ لکھتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجتماعی مرثیہ، شخصی مرثیہ، امیروں کا مرثیہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے شخصی مرثیہ، اس کو کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ شخصی مرثیہ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6 ہے، جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ، مثنوی، رباعی، قصیدہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مرثیہ۔ اس کے بعد دیکھیں واحد سے جمع بنائیے۔ دن، اس کی جمع آتی ہے دنوں۔ فلک واحد ہے، اس کی جمع افلاک۔ بارش واحد، اس کی جمع بارشیں۔ شہید واحد، اس کی جمع شہداء۔ رات واحد، اس کی جمع راتیں۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فقط والسلام، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔